اگر یہ تفصیلی شیعہ اور رافضی ٹولہ اس مسئلہ کو لے کر تو حضور کے صحابہ کی عظمتوں پر حملہ آور نہ ہوتا. ہم کبھی یہ نہ بولتے اگر یہ ٹولہ سرکار کے صحابہ کی عزتوں کو معاذ اللہ پامال کرنے کا دھندا نہ کرتا. ہم کبھی یہ نہ بولتے اگر یہ ٹولہ، یہ گمراہ ٹولہ، بدعقیدہ ٹولہ، یہ بد باطن ٹولہ، یہ خوب سے باطن رکھنے والا ٹولہ، یہ بد مزاج، بد فطرت، بد طبیعت، بد سرشت لوگ یہ سرکار کے صحابہ کے خلاف بکواس نہ کرتے، اس مسئلہ کو لے کر اہل بیت کے خلاف نہ بولتے، تابعین کے خلاف نہ بولتے، تبع تابعین کے خلاف نہ بولتے، ائمہ کے خلاف نہ بولتے، یہ پاکوں کے خلاف نہ بولتے، یہ امت کو 14 صدیوں کی امت کو نہ للکارتے، تو ہم کبھی یہ کچھ نہ بولتے. ہم مجبور ہو گئے یہ بتانے کے لیے کہ حق وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، سنت نے بولا، صحابہ نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، اور صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک پوری امت سمجھاتی آ رہی ہے. اور پوری امت نے جس نظریہ کو اختیار کر رکھا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ابو طالب کو ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہوا، حالت کفر میں ان کی موت ہوئی، اور آخرت ان کی اصحاب نار سے ہے. اور یہ موقف اور نظریہ یہ خود مولا علی نے بیان کیا. سنن ابی داؤد اور سنن نسائی دونوں کے اندر الفاظ ہیں نعمک الشیخ الضال، بے شک حضور آپ کا گمراہ چاچا مر گیا. مسند احمد کے الفاظ ہیں انہو ماتا مشرکا، حضور وہ مشرک مرا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ اور اس کے علاوہ درجنوں کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. الفاظ یہ ہیں نعمک الشیخ الکافر، حضور آپ کا کافر چچا مر گیا. ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک ناصبی جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. شروع سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ جناب ابو طالب کے ایمان پر، اسلام پر خدشہ وارد کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے ان کو جواب دیا جاتا رہا. اب صرف ہماری طرف سے نہیں بلکہ خود اہل سنت کی طرف سے بھی ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اور دیا جاتا بھی رہا ہے، اور دیا بھی جائے گا. لیکن ہمارا مسئلہ ان کے ایمان پہ یا ان کے اسلام پہ نہیں ہے. ہم نے ان کے ایمان پہ گفتگو نہیں کرنی، ہم نے ان کے اسلام پہ گفتگو نہیں کرنی. ہمارے جناب ابو طالب ہمارے مقدسات میں سے ہیں، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے مقدسات میں سے ہیں. یہ ایسے مقدسات ہیں جو مشترکہ ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی تقدس رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی تقدس رکھتے ہیں. لیکن جو ان کے مقدسات ہیں وہ ہمارے نزدیک مقدس نہیں ہیں، یعنی یہاں پہ مشترکہ نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے مقدسات ہیں. پاکستان میں ان کے مقدسات کو اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو فوراً ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، فوراً مولوی سڑکوں پر آ جاتے ہیں، فوراً فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ان کے مقدسات ہیں. لیکن ایک مشترکہ مقدسات جو ہمارے بھی مقدسات ہیں، ان کے بھی مقدسات ہیں. ہاں، ان میں بعض کہتے ہیں ہمارے مقدسات ہیں، بعض کہتے ہیں مقدسات نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس مکمل اجماع ہے کہ جو ان کے مقدسات ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہمارے جو مقدسات ہیں وہ ہمارے مقدسات میں ہمارے شریک ہیں، لیکن وہ توہین کرتے ہیں، اور جا بجا کبھی امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی توہین کرتے ہیں، کہیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو مظلوم تاریخ ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی اداروں نے کبھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. یہ شاید ایک طرفہ ہے، یہ یک طرفہ پالیسی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جناب ابو طالب کے ایمان پہ نہیں ہیں. ہماری جناب ہم نے جو گفتگو کرنی ہے جناب ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو نہیں کرنی، ہم نے گفتگو کرنی ہے جناب ابو طالب کے منصب پر. اب دیکھیں، یہ میرے سامنے اہل سنت کی کتاب شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید موجود ہے، جس میں ابن ابی الحدید نے ایک حدیث بیان کی ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا ان لم تقروا بایمان ابی طالب لما مسیرک الی النار، اگر تم نے ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک دوسری حدیث، جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو اللہ نے اوحی الی رسول اللہ اخرج من مکہ لما توفی ناصرک، اے رسول آپ مکے کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ کا مددگار وفات پا چکا ہے. یہ دونوں حدیثیں میں نے
नहज अल-बलागा की शरह जो इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली यानी मुअतज़िला फिरके से ताल्लुक रखने वाला है उसने की है। उन्होंने इस किताब में ये हदीसें बयान की हैं। अब मुझे ये बताइए कौन सा आम मोमिन है कि जिसके अगर ईमान का इकरार न किया जाए तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। जनाब अबू तालिब सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि उनका एक ओहदा है। खुद रसूलुल्लाह उस वक्त तक वहां पे मौजूद हैं, मक्का में मौजूद हैं इस्लाम के साथ जब तक अबू तालिब हैं। जब अबू तालिब नहीं है तो इस्लाम का मददगार, इस्लाम के बानी का मददगार जब दुनिया से चला जाता है तो कहा जाता है कि इस्लाम के बानी, इस्लाम के इशारे, आप जाइए यहाँ से निकलिए, कहीं और हिजरत करके जाइए। जनाबे अबू तालिब सिर्फ मोमिन नहीं है, वो मासूम भी हैं। ये मेरे सामने शेख मुफीद की किताब अल-मज़ारुल कबीर है। अल-मज़ारुल कबीर में एक ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुखातिब करके कहा जाता है, अशहदु अन्नका कुंत नूरन फिल अस्लाब शामिखते वल अरहामिल मुत्तहरते। इमाम हुसैन से फरमाया गया कि आप अस्लाब मुत्तहर, अस्लाब शामिखा और अरहाम मुत्तहरा, वो अस्लाब जो आली हैं, जो आम अस्लाब नहीं है। ये अगर जनाब अबू तालिब के यकीनी तौर पे ये जो हदीस है या जनाब अबू तालिब के एक बहुत बड़े मकाम की तरफ वाज़ेह करती है। जनाब अबू तालिब सिर्फ आम मोमिन नहीं है बल्कि एक किस्म का मकाम रखने वाले हैं जिनके लिए वाज़ेह हदीस में कहा गया है अस्लाब शामिखा, यानी ऐसी वैसी सुल्ब नहीं है बल्कि सबसे आली, सबसे बुलंद सुल्ब है। इसी तरह जनाब अबू तालिब की ये जो हदीस है जनाब अबू तालिब की किस्मत पे गवाही देती है, क्योंकि ये वो हैं जो कभी भी नजासत से मुतजन्निस नहीं हुए, कभी भी ये शिर्क, कुफ्र या किसी भी गुनाह से आलूदा नहीं हुए। ये हदीस जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आई है जनाब अबू तालिब की किस्मत पे गवाही देती है। ये है जनाब अबू तालिब की किस्मत पे। दूसरी हदीस, 30 साल अमीरुल मोमिनीन के ज़हूर से पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो आलम में ताज्जुबात देखे गए, आलम में अजायबात देखे गए। बीबी फातिमा बिनते असद ने जब वो अजायबात देखे तो मुताज्जिब हुई। जनाबे अबू तालिब ने बीबी फातिमा बिनते असद को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये उसूल काफी में भी मौजूद है, ये मनाकिब इब्न शहर आशूब में भी मौजूद है और भी मज़हब जाफरिया की सारी कुतुब में ये हदीस मौजूद है कि जनाबे अबू तालिब ने बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, इस बिरी सब्तन यानी ये सब्त। इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, मौला ये सब्त क्या है? इमाम ने फरमाया ये सब्त 30 साल है। यानी जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि आप 30 साल सब्र करें, उबश्शिरो के मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, बेमिसले इसी जैसे कि मैं तुम्हें ये जो अभी आया है इसी बशारत देता हूँ, इल्लन नबुव्वत, मगर सब कुछ उसमें वैसा ही होगा सिवाय नबुव्वत के। रसूल ने भी फरमाया, या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, मेरे बाद नबी नहीं, बाकी जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर, जो मेरे पास है वही तेरे पास है। 30 साल पहले जनाबे अमीरुल मोमिनीन के दुनिया में आने से पहले इस बात की खबर जनाब अबू तालिब ने दी थी। ये पता चलता है कि जनाब अबू तालिब भी आलिम बेगैब हैं, गैब की खबर दे रहे हैं। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, जब अमीरुल मोमिनीन दुनिया में आए तो जनाब अबू तालिब ने हाथों पे उठाए। ये हमारे मजहब की किताब नहीं, ये जनाबुल मवद्दत ज़िल कुर्बा, ये मुफ्ती कुस्तुनतिया सुलेमान संदूरी साहब की ये किताब है। इन्होंने इस किताब में हदीस लिखी है कि जनाब अबू तालिब ने अमीरुल मोमिनीन को उठाया और कोहे सुलेमान की पहाड़ी पर गए, वहां कोहे कुबैस की पहाड़ी पर गए। जब कोहे कुबैस की पहाड़ी पर गए तो खुदा से कलाम किया। खुदा ने डायरेक्ट, यानी अब हमारी जो कुतुब में है कि आवाज आई, लेकिन अहले सुन्नत की किताबों में ये बात आई है कि शब्द किस्म का एक वर्का आया, उस शब्द किस्म के वर्के में एक शेर लिखा हुआ था। उस शेर में ये इशारा दिया गया था कि मैंने अपने नाम से इस बच्चे के नाम का मुश्तक किया है, यानी जो मेरा नाम है वो इस बच्चे को मैंने दे दिया है। ये हमारी तरफ है जो खुदा से कलाम कर रहा है। पहले आपने देख लिया कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम मासूम है, इसके मासूम
معصوم پر ایک اور دلیل جو المظاہر الکبیر لابن المشہدی، اس میں بھی یہ موجود ہے جب امیر المومنین کی زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انک طہر طاہر مطہر من طاہر من طہر من طاہر من مطہر. یہ حدیث ہے کہ جناب علی خود طہر ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، اور صرف خود نہیں بلکہ طہر کے بیٹے بھی ہیں، طاہر کے بیٹے بھی ہیں، مطہر کے بیٹے بھی ہیں. یہ بھی جناب ابو طالب کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے. ایک جناب ابو طالب کی عصمت، دوسرا جناب ابو طالب کے عالم غیب کی خبر دینا. اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو دکھایا، اس کے علاوہ ہمارے مذہب میں جناب ابو طالب کا مقام کیا ہے. یہ میرے سامنے شیخ صدوق کی کتاب الاعتقادات، اعتقادات صدوق میرے ہاتھ میں خطی نسخہ موجود ہے. خطی نسخے کے صفحہ نمبر 106 پہ جب شیخ صدوق نے جناب یعنی جو انبیاء کے آبا ہیں، اجداد ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تمام آبائے نبی ہمارا متفقہ فیصلہ اجماع ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ہیں. لیکن جناب ابو طالب کے بارے میں انہوں نے ایک عجیب گفتگو کی، جو عجیب ہمارے لیے نہیں ہے لیکن آپ کے لیے شاید ہو سکتی ہے. فرمایا ان عبد المطلب کون حجتن و ابا طالب کون وسیع. عبد المطلب حجت ہیں اور ان کے جو وسیع ہیں ابو طالب ہیں. اچھا، یہ جو حدیث ہے یہی شیخ صدوق کی جدید چاپ میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ضیاء العالمین فی بیان امامت الائمۃ المتقین، یہ کتاب فتونی صاحب کی کتاب ہے. اس کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 505 پہ جب امیر المؤمنین سے سوال کیا من کون آخر الاوصیاء قبل النبی، جو رسول اللہ سے پہلے انبیاء کا سب سے آخری وصی تھا، وہ کون تھا؟ امیر المؤمنین نے فرمایا ابھی میرے بابا، یعنی جو نبیوں کا وصی ہے وہ جناب ابو طالب ہیں. اس کے علاوہ تمام مذہب کی بہت زیادہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ انبیاء کی جتنی بھی امانتیں تھیں، انبیاء کی جتنی بھی وصیتیں تھیں، وہ جناب ابو طالب کے پاس تھیں، اور جناب ابو طالب نے وہ رسول اللہ تک پہنچائیں. یعنی اب حضرت ابو طالب بھی وصی ہے. اب کس کے وصی ہیں اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ کے وصی ہیں یا جناب ابراہیم کی طرف سے ان کی جو حضرت اسماعیل اور ان کے بعد جو ان کی اولاد میں اوصیہ چلے آئے، کیا ان میں سے ہیں. بہرحال یہاں پہ ضیاء العالمین میں کوئی 100 صفحات کے نزدیک جناب ابو طالب پر مشتمل ہے، ان میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. اس کے علاوہ الافصاح شیخ مفید کی یہ کتاب ہے، الافصاح جو جس میں ایمان ابی طالب کا رسالہ ہے، جس کی طرف محقق کی طرف سے 37 کتابیں جناب ابو طالب کے مناقب، فضائل اور ان کے ایمان پہ لکھی گئی ہیں. ان ایمان میں سے اکثر کتابوں میں یہی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو طالب کوئی عام شخص نہیں، کوئی عام مومن نہیں، بلکہ نبی کے وصی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بزرگوار پاکستان کے اچھے خطیب، بہترین خطیب علامہ سید ماجد رضا عابدی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، اردو میں لکھی، جس میں انہوں نے بہترین طریقے سے جناب ابو طالب کے اشعار، یہی اشعار آپ کو ابن ابی الحدیث نہج البلاغہ میں بھی ملیں گے. انہوں نے اشعار کے ترجمے کے ساتھ ان کے اشعار لکھے ہیں کہ جن میں جناب ابو طالب اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو نام ہے کتاب کا بہت ہی پیارا نام ہے، منصب ابو طالب نبی، وصی یا امام. اس کے علاوہ جن روایتوں میں جناب ابو طالب کی توہین کی گئی ہے، ان روایتوں کا انہوں نے اچھا پوسٹ مارٹم ماجد رضا عابدی صاحب نے کیا ہے. میں ان روایات کی طرف نہیں جانا چاہتا، ہم نے اپنا عقیدہ بتانا ہے جناب ابو طالب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک جناب ابو طالب معصوم ہیں، جس کے لیے میں نے دلیل دی امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے. جناب ابو طالب نے آنے والے وقت سے پہلے خبر دی اور وہی خبر رسول اللہ نے بعد میں دی. اس کے علاوہ تیسری جو ہے جناب ابو طالب نے خود ڈائریکٹ خدا سے کلام کیا، اور یہ بہار الانوار میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ جناب ابو طالب جو ہیں انبیاء کے وصی ہیں. یعنی یہ حدیث ہمارا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جناب ابو طالب عام مومن نہیں ہیں، لیکن یہ وہ مومن ہیں اگر ان کے ایمان کا کوئی اقرار نہ کرے. یہ روایت ہے ابن ابی الحدیث کے مطابق، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. السلام علیکم.